بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 174 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 139 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جاہلین و نادانوں کی حقیقت اور نفسیات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اس درس میں کامل ترین عاقل کی نشانی اور علامت کے متعلق گفتگو ہوگی، مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ متن حدیث اصول الکافی کو دیکھ لیتے ہیں۔ علی بن ابراہیم عن ابیہ عن جعفر بن محمد الاشعری عن عبید اللہ الدہقان عن درست عن ابراہیم بن عبد الحمید قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا۔ اصول الکافی طبع محقق دار الحدیث قم میں ایک حاشیہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو عبید اللہ دہقان سے روایت کرنے والا جعفر بن محمد اشعری ہے تو اس طبقے میں اس کا ذکر ہونا اور اس دہقان سے اس کی روایت کرنا نادر ہے۔ تو اس طبقے میں دوسرے راوی بھی اس عنوان سے چونکہ موجود ہیں تو کہا گیا اس میں اشعری کی قید ذکر ہونا احتمال ہے کہ یہ نسخہ برداروں کی طرف سے اضافہ ہو۔ جہاں تک اس روایت کے ترجمہ اور معنی کا تعلق ہے تو ابراہیم بن عبد الحمید اسدی نے روایت کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا لوگوں میں سے عقل کے لحاظ سے کامل ترین وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے بہترین ہو۔ یہاں تک اس روایت کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلے علی بن ابراہیم اور اس کے والد ابراہیم بن ہاشم کوفی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں۔ اس کا تیسرا راوی جعفر بن محمد اشعری ہے۔ اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے جناب غیث شبر نے کہ اس سبقے میں چند ایک راوی اس نام کے موجود ہیں۔ یہ بھی اسی بحث کا تتمہ ہے کہ آیا یہ جو اس سبقے میں چند ایک جعفر بن محمد ہیں آپس میں متحد ہیں یا نہیں ہیں۔ جناب غیث شبر نے یہاں پر جناب علامہ سید خوئی علیہ رحمہ کی عبارت بھی ذکر کی ہے، ان کی کتاب الحج سے انہوں نے فرمایا اس سبقے میں دوسرے بھی راوی موجود ہیں۔ یہاں تک اس جعفر بن محمد اشعری کے ثقہ اور قابل اعتماد ہونے کا تعلق ہے تو جناب سید خوئی علیہ رحمہ نے اسے کامل الزیارات کے راویوں میں سے ہونے کی وجہ سے ثقہ قرار دیا ہے، چونکہ اس کے مقدمے میں ذکر ہے کہ اس کتاب میں ہم تمام ثقہ راویوں سے روایت کریں گے، حالانکہ اس توثیق عام میں اشکال موجود ہے اور اختلاف موجود ہے کہ آیا فقط جعفر بن قولوہ کے مشائخ اور اساتذہ کی وثاقت کی گئی ہے یا اس کتاب کے تمام راوی ثقہ ہوں گے۔ تو اس قرینے سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو ثقہ قرار دینا یہ قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ جناب غیث شبر نے یہاں پر ایک طولانی عبارت نقل کی ہے کہ جناب وحید بیبہانی جلیل القدر محقق اصولی عالم انہوں نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے ثقہ قرار دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ جناب ابن الولید نے محمد بن احمد بن یحییٰ کے رجال میں سے جن راویوں کا استثناء کیا تھا باقی پھر ثقہ قرار دیے جائیں گے، اور جعفر بن محمد اشعری کو استثناء نہیں کیا گیا۔ لیکن اس میں بھی فرمایا کہ بحث موجود ہے آیا ان استثناء شدہ راویوں کے علاوہ باقی اس کی کتاب کے سارے راوی ثقہ ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ اختلافی بحث ہے۔ خود جناب محقق غیث شبر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ثقہ قرار دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری قمی نے روایت کی ہے، وہ ضعفاء سے روایت کرنے میں سخت گیر تھے، کئی راوی جو ضعیف تھے ان کو قم سے انہوں نے نکال دیا تھا، تو انہوں نے اس راوی سے کتاب قداح کو نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ یہ بھی بہرحال قابل غور بات ہے کہ اس طریقے سے آیا راوی کی وثاقت ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس روایت کے ایک راوی عبید اللہ بن عبداللہ دہقان واسطی ہیں، جناب نجاشی نے اسے اپنی رجال میں ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز دہقان کا معنی بھی بیان کیا، یہ لغت میں تاجر کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس کے ایک اور راوی درست ہیں، درست بن ابی منصور محمد واسطی، یہ امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام کے راوی ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف نظر موجود ہے۔ جناب سید خوئی علیہ رحمہ نے
اس کو ثقہ قرار دیا چونکہ علی بن حسن طاطری نے اس سے روایت کی ہے، اور اس طاطری کے بارے میں شیخ طوسی نے فرمایا ہے کہ اس نے اپنی کتابوں میں رجال موثوق بہم سے روایات کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مشائخ ثقہ ہیں، اور یہ درست بھی اس کے مشائخ میں سے ہے۔ نیز یہ راوی تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں بھی توثیق عام کی گئی ہے کہ انہوں نے مقدمے میں فرمایا کہ ہم اس کتاب میں ثقہ راویوں سے روایت کریں گے، تو یہ بھی توثیق عام کی بات میں چلا جائے گا، اور اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ جہاں تک درست کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو موسوعۃ طبقات الفقہاء میں اس کے مشائخ اور اس کے شاگردوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی روایات کتب اربع میں وہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ موسوعۃ طبقات الفقہاء کے محققین نے درست کے متعلق رجالی منابع کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اس روایت کے آخری راوی ابراہیم بن عبد الحمید اسدی ہیں۔ جناب نجاشی نے الاسدی مولاہم کوفی انماتی قرار دیا ہے۔ شیخ طوسی نے فرمایا ابراہیم بن عبد الحمید ثقۃ۔ جناب ابن داؤد حلی نے اپنے رجال میں اسے واقفی بھی ذکر کیا ہے، جبکہ تفرشی نے اس بات پر نقد فرمایا ہے اپنی نقد الرجال میں کہ اس کا واقفی ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر اسی بحث کا تتمہ جناب سید خوئی علیہ رحمہ کا نظریہ پیش فرمایا، اور نتیجے کے طور پر فرمایا کہ سند الروایہ قاصر لتحصیل الوثاقۃ فی الصدور لمکان دہقان، کیونکہ اس روایت کی سند میں دہقان موجود ہے، اس کو صریحاً ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ درست کی وثاقت بھی توثیق خاص کے عنوان سے نہیں ملی، توثیق عام کے عنوان سے موجود ہے، اور اس میں اختلاف موجود ہے، تو جب تک یہ راوی ثقہ ثابت نہ ہوں تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف شمار ہوگی۔ ابراہیم اسدی کے متعلق رجالی منابع کو دیکھ لیتے ہیں۔ موسوعۃ طبقات الفقہاء میں اس کے مشائخ اور اس کے شاگردوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ نیز انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ یہ امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور انہوں نے کافی زیادہ روایات کتب اربع میں ناقل ہوئی ہیں۔ ان کی کتاب نوادر اور اصل کا بھی ذکر کیا ہے، اور رجالی منابع بھی بیان فرمائے۔ نیز بیان کیا کہ انماتی بیع الانماط کی طرف نسبت ہے، اور وہ قالین کے معنی میں ہوتا ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو شرح اصول کافی میں تفصیل کے ساتھ رجالی بحث بھی بیان فرمائی ہے، خصوصاً دہقان کا ضعیف ہونا، اور اس کے بعد ابراہیم بن عبد الحمید واسطی کی وثاقت کو بیان فرمایا ہے، اور درمیان میں درست کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے طاطری نے روایت کی ہے۔ جناب ملا صدرہ نے اس کے معنی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا عقل و خلق کی دو قسمیں ہیں، فطری اور اکتسابی۔ ان حسن الخلق تابع لکمال العقل، وکما ان العقل قد يكون مطبوعا قد يكون مصنوعا كذلك الخلق الحسن يكون فطريا ومكتسبا۔ جس طرح عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عقل مطبوع یعنی فطری جو انسان کی خلقت میں ودیعت کی جاتی ہے، اور دوسری عقل مصنوع اکتسابی جو معرفت، ریاضت، تزکیہ اور علم کے ذریعے بڑھتی ہے۔ تو اخلاق کی بھی دو قسمیں ہیں، خلق فطری اور خلق اکتسابی۔ جس طرح عقل کا ایک حصہ پیدائشی اور ایک حصہ محنت اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے، اس طرح اخلاق کا حسن بھی کبھی فطرت سے ہوتا ہے، کبھی مجاہدہ اور ریاضت سے پیدا ہوتا ہے۔ فالفطری منہ تابع للمطبوع من العقل والمکسوب للمکسوب، فالفطری منہ تابع للمطبوع من العقل والمکسوب للمکسوب۔ جوہر اور نعت کا فلسفی تعلق بیان کرتے ہیں۔ عقل جو کہ جوہر ہے، اور اخلاق یعنی نعت ہے، جوہر کا صفتی ظہور ہے۔ جوہر اگر کامل اور نورانی ہو تو اس سے پیدا ہونے والی نعت اور صفت بھی حسین ہوگی۔ یوں کہہ سکتے ہیں جوہر روشن ہو تو اس سے نکلنے والی صفات بھی روشن ہوتی ہیں۔ یہی صدرہ کا قاعدہ طبعیت ہے۔ اخلاق عقل کے جوہر کی پیروی کرتا ہے، لأن الأول جوہر والثانی نعت، وقد علمت أن العقل مما يشتد جوہرہ يكمل ذاتہ باقتناء المعرفة والیقین۔ جب عقل کامل ہوتی ہے تو خلق کیوں حسن اختیار کر لیتا ہے۔ ملا اس تعلق کو بیان کرتے ہیں کہ عقل کے جوہر کا کمال، عقل کا جوہر تین چیزوں سے کامل ہوتا ہے، معرفت، یقین، بصیرت۔ جب عقل نور یقین سے روشن ہو جاتی ہے تو نفس کے قوائے ثلاثہ پر اعتدال
عمل قائم ہو جاتا ہے۔ غضبی قوت میں حلم آ جاتا ہے، شہوانی قوت میں عفت آ جاتی ہے، واہمی قوت میں عدل آ جاتا ہے۔ یوں اخلاق حسن پیدا ہوتے ہیں۔ حسن خلق عقل کے نور کا ظاہری چہرہ ہے۔ اذا اکمل جوہر العقل واستنار بنور العلم حسن خلقہ لا محالہ، جب جوہر عقل مکمل ہو جائے تو نور علم و معرفت سے حسن خلق میں بھی نورانیت آ جاتی ہے۔ جب انسان کے حسن خلق میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا عمل کامل ہو جاتا ہے، عادل پہ وہ قائم ہو جاتا ہے اور سعادت کی راہ پہ چلتا ہے۔ تو ملا صدرہ کی ترتیب نہایت دقیق ہے۔ کمال عقل سے حسن خلق پیدا ہوتا ہے، اور حسن خلق سے عمل کا حسن، اور اس سے عدل اور سعادت تک انسان جا پہنچتا ہے۔ جب اخلاق درست ہوتے ہیں تو کردار میں اعتدال، انصاف، وقار اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ جب کردار درست ہو تو اجتماعی عدل قائم ہوگا، جب عدل قائم ہوگا تو انسان سعادت ابدی میں داخل ہوگا۔ یہ پورا سفر عقل کے کمال سے شروع ہو کر نور آخرت پر منتج ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْعَ النُّورُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت یہی نور انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب عقل ناقص ہوتی ہے، نور بصیرت پر حجاب پڑ جائیں تو اخلاق برا ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، برے آداب پیدا ہوتے ہیں اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے، ظلم و جور کا مرتکب ہوتا ہے اور شقاوت اور ہمیشہ کی بدبختی میں پڑ جاتا ہے۔ تو گویا ملا صدرہ نے حکمت و فلسفہ کے تحت اس کی تحلیل فرمائی ہے کہ عقل کا اصل کمال اخلاق کی خوبصورتی ہے، اخلاق کا حسن روح کی نورانیت سے ہے، اور روح کی نورانیت سعادت ابدی تک پہنچاتی ہے۔ حکمت متعالیہ کا بنیادی قانون ہے کہ نفس کی حقیقت اس کے ملکات اخلاقی سے پہچانی جاتی ہے۔ جہاں تک جناب ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی شرح اصول کافی میں نہایت بلند علمی، فلسفی، اخلاقی اور روحانی نکات کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مختصر طور پر سند کے بارے میں تحقیق پیش کی، اور دوم اکمل الناس عقلا احسنہم خلقا پر گفتگو فرمائی ہے۔ عقل کو برابر نور قرار دیا، فرمایا العقل نور ربانی یفرق بین الحق والباطل ویستبان به المعارف والعواقب ویترک به الذمائم والقبائح ویتبعه قوة الالتفات الى جمیع المحاسن والفضائل۔ عقل نور ہے اور حسن اخلاق اس نور کا ظاہری جلوہ ہے۔ عقل کی تعریف اخلاقی اور روحانی جہت سے فرمائی۔ عقل ایک ربانی نور ہے جو حق و باطل میں فرق واضح کرتا ہے، جو انجام اور عواقب کا ادراک کرتا ہے، جو برائیوں کو شناخت کر کے ترک کراتا ہے، جو انسان کو محاسن اور فضائل کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ ایک جامع تعریف ہے جو عقل کے ادراکی اور اخلاقی دونوں پہلوؤں کو بیان کرتی ہے۔ فرمایا واختلف العلماء فی تعریفہ، حسن خلق کے بارے میں مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ باسط واجہ، چہرے پر خوش دلی ہونا، کف الاذی و بذل الندی۔ پہلی تعریف بیان کی کہ باسط واجہ، چہرے پر خوش دلی، کف الاذی، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، بذل الندی، سخاوت کرنا، یہ حسن اخلاق کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک اور تعریف ہے ہوا الا یظلم صاحبہ ولا یمنع ولا یجفو احدا وان ظلم غفر وان منع شکر وان ابتلی صبر۔ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی سے روگردانی نہ کرے، اگر کوئی ظلم کرے تو معاف کر دے، اگر کوئی روکے تو شکر کرے، اگر کوئی آزمائے تو صبر کرے۔ ایک اور قول بھی بیان کیا ہے ہوا صدق التحمل و ترک التجمل و حب الآخرہ و بغض الدنیا۔ سچ برداشت کرنا یعنی حقیقی تحمل اور برداشت کا پایا جانا، بناوٹ کو چھوڑ دینا، آخرت سے محبت اور دنیا سے بے رغبتی کا پایا جانا۔ جناب ملا صالح مازندرانی اپنی تعریف بیان کرتے ہیں والحق ان کل ھذا تعریف له بالآثار والافعال التابعة له الدالة علیہ وانه ہیئۃ راسخہ حاصلۃ للنفس بصفاتها اللائقہ۔ یہ سب تعریفیں آثار اور افعال کے ذریعے ہیں جو اس کے تابع ہوتے ہیں۔ حقیقت میں حسن اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حسن خلق نفس کی وہ پائیدار کیفیت ہے جو عقل کے نور سے جنم لیتی ہے، یعنی اخلاق نتائج ہیں، اصل سرچشمہ عقل ہے۔ عقل اور باطن کا نور ظاہری اور باطنی مناسبت بیان فرمائی۔ عقل کا نور پہلے باطن کو روشن کرتا ہے، پھر یہی نور ظاہری اعضاء کے افعال کو سمت دیتا ہے۔
فرمایا ذالک النور کما یتنور بہ الباطن ویہتدی بہ کل عضو منہ الی ما یلیق بہ کذالک یتنور بہ الظاہر ویہتدی بہ کل عضو منہ الی ما خلق لاجلہ لما بین الظاہر والباطن من مناسبۃ بہا یتعدی حکم کل واحد منہا الی الآخر، یعنی انسان کے ظاہر اور باطن میں ربط موجود ہے، تو جب باطن میں روشنی اور نور آتا ہے تو انسان کے باطنی اعضاء اور جوارح میں پاکی آ جاتی ہے، اور اس سے پھر انسان کے ظاہر میں بھی اچھے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر باطن میں تاریکی موجود ہو تو عمل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ملا صالح کے فلسفہ نفس کی جھلک دکھاتا ہے۔ باطن و ظاہر میں ایسی باہمی مناسبت ہے کہ دونوں کے احکام ایک دوسرے تک منتقل ہوتے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی اپنی بات کے تتمہ میں فرماتے ہیں، اخلاق عقل کا تابع کیوں ہے؟ جوہر عقل جتنا کامل ہو، اخلاق اتنے ہی حسن، اعتدال اور وقار کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ عقل نفس میں ایسی حکمرانی قائم کرتی ہے کہ اس حکمرانی کا اثر نفس کے تمام قوتوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ قوت غضبیہ، قوت شہویہ و وہمیہ اعتدال پر آتی ہے، یہی اعتدال حسن اخلاق ہے۔ مراتب عقل، مراتب خلق، عقول کے مراتب بے حد اور بے شمار ہیں، اور اخلاق کے مراتب بھی انہی مراتب پر موقوف ہے، لہذا جتنی عقل کامل اتنا اخلاق حسن ہوگا، جتنی عقل ناقص اتنا اخلاق ناقص ہوگا۔ یہ حدیث کا اصل فلسفہ ہے۔ عقل محبت الہی کا مرکز ہے، فرمایا العقل محل للحکمت الالہیہ والمعارف الربانیہ وہی توجب محبتہ تعالی ومحبتہ توجب محبت عبادہ من حیث انہم عبادہ وصنائعہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل محل حکمت الہی ہے، منبع معرفت ربانی ہے، اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اول محبت خدا، تو وہ محبت خلق خدا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو خدا سے محبت ہو جائے وہ خدا کی تمام مخلوقات سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہی محبت خلق حسن خلق کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یوں عقلی معرفت محبت الہی کو پیدا کرتی ہے، محبت الہی محبت مخلوق کو پیدا کرتی ہے، اور محبت مخلوق حسن اخلاق کو پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا اعلیٰ ترین اخلاق کیوں، اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ملا اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب عقل سب سے کامل، معرفت سب سے اعلیٰ، محبت سب سے شدید ہو تو اخلاق بھی سب سے بلند ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انبیاء اور مرسلین ہر حوالے سے کامل ہوتے ہیں تو سید الانبیاء کے حوالے سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ کیوں؟ کیونکہ عقل نبوی تمام عقول سے اعلیٰ ہے، معرفت نبوی تمام معارف سے بلند ہے، محبت نبوی تمام محبتوں سے زیادہ ہے، نتیجہ اخلاق نبوی تمام اخلاق سے بالاتر ہے۔ یہ آیت حدیث کی سب سے بڑی تطبیق ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ کامل ترین عاقل کی نشانی کو بیان کیا گیا اور اس کے قرآنی شواہد کو ذکر کیا گیا۔ مومن کی عقل کا ظاہری اثر حلم، عفو اور احسان ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آل عمران 134۔ غصے پر قابو، عفو اور احسان یہ سب عقل عملی کی علامات ہیں۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، الانعام 122۔ حسن خلق کو ہدایت اور نور کا اثر قرار دیا ہے۔ نور وہی عقل مومن ہے جس سے وہ لوگوں کے درمیان حسن اخلاق کے ساتھ چلتا ہے۔ نرم خوئی عقل کامل کی علامت قرار دی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آل عمران 159۔ نیکی کی دعوت، قیادت اور اخلاقی کمال سب نرم مزاجی میں مضمر ہیں جو عقل کی پختگی کا نتیجہ ہے۔ نیز فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، نحل 90۔ عدل و احسان دونوں عقل کے کمال سے جنم لیتے ہیں۔ شواہد نبوی بھی موجود ہیں۔ بعثت کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل قرار دیا۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اسی طرح روایت ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کا کامل ہونا حسن خلق کے کمال سے وابستہ ہے۔ ما جمع اللہ للعبد خیرا الا جعل له عقلا، جس کی عقل زیادہ ہوگی اس میں خیر زیادہ ہوگی۔ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، نرم دلی اور حلم عقل کی بلند سطح ہے، غضب پر کنٹرول عقل عملی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔